آپ ہو سکتا ہے بہت سوں کی عقل سے اوپر سے گزر رہا ہو، لیکن مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اگر آپ توجہ رکھیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ سمجھا پاؤں گا۔ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ بی بی فاطمہ زہرا جو ہے وہ ناراض ہو گئی، آپ چپ کر کے چلی گئی، ناراض ہو گئی اور نہیں بولی وفات تک، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ جو ناراضگی ہوئی حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہونی چاہیے یا رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ ہونی چاہیے؟ آپ صاحب عقل ہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں نہیں دوں گا، انہوں نے تو اپنی طرف نسبت ہی نہیں کی ہے۔ جب آپ کے پاس آپ کی بات پہنچی حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی، تو آپ نے کہا کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، یہ حضور کا فرمان سنا دیا۔ اب بی بی چپ کر کے چلی گئی۔ اب اگر کوئی کہے کہ بی بی ناراض ہو گئی، تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی رائے تو بیان ہی نہیں کی، اپنا کچھ سنایا ہی نہیں، انہوں نے تو بی بی کو بابا جان کا فرمان سنایا۔ اب اگر وہ ناراض ہو گئی تو اٹ مین کہ انہوں نے بابا جان کا فرمان نہیں مانا۔ یہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا اپنے بابا جان کا فرمان ہی نہیں مان رہی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کو بابا جان کا فرمان سنایا جائے اور وہ آگے سے مانے نہ اور وہ ناراض ہو جائے؟ میں کہتا ہوں ایسے سوچ رکھنے والا اس کی اصل میں خطا ہو سکتی ہے، لیکن بی بی فاطمہ زہرا کی شان بہت بڑا اور بڑا ہے۔ اور پھر دوسرا دیکھیں، دوسری طرف دیکھیں، یہ کون سا گھرانہ ہے؟ اہل بیت کا گھرانہ، جس گھرانے سے سخاوت بھی بھیک مانگتی ہے۔ اگر میں اس طرف جاؤں نا آپ کے گھرانے کے فضائل پر، تو سخاوت بھی ہاتھ باندھ کر بھیک مانگتی ہے در فاطمہ سے۔ وہاں تو سخاوت بھی جو وہ لونڈی بنی ہوئی ہے در فاطمہ کی۔ میں کتنے واقعات آپ کے سامنے رکھوں کہ کس قدر بی بی فاطمہ زہرا نے سخاوت کی ہے، اہل بیت نے سخاوتیں کی ہیں، تو وہ اتنے سخی کہ ساری کائنات در فاطمہ سے بھیک مانگے، ساری کائنات در فاطمہ سے جناب وہ دامن پھیلا کے، جھولی پھیلا کے مانگے، اور اس بی بی فاطمہ زہرا کے بارے میں کہا جائے کہ وہ باغ فدق کے معاملے میں ناراض ہو گئی؟ یہ تو ان کی شان کے خلاف ہے، یہ ان کی شان کے سراسر خلاف ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہوا، بخاری شریف کے ایک اور حدیث سے پاک ہے، اس میں جو ذکر ہوا، یہاں حضرت عمر فاروق کے پاس آنے کا ذکر ہوا، اور آنے والے جو ہے وہ کچھ صحابہ ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس ہے، اور جب انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا فدق والا، تو آپ نے پوچھا فقال حل لک فی عثمان ہے تمہارے اندر؟ انہوں نے کہا جی ہاں عثمان بھی بیٹھے ہیں، عبد الرحمن وہ بھی بیٹھے ہیں، زبیر وہ بھی بیٹھے ہیں، سعد وہ بھی بیٹھے ہیں، یہ جلیل القدر صحابہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور فأذن لهم ثم قال هل لك في علي وعباس، تو حضرت علی اور عباس کے بارے میں پوچھا کہ وہ بھی ہیں؟ کہا ہاں جی وہ بھی بیٹھے ہیں۔ قال عباس یا امیر المؤمنین اقضی بینی وبین ھذا، حضرت یہ ہمارا ذرا معاملہ حل کریں۔ وہی باغ فدق کا معاملہ انہوں نے پیش کیا۔ حدیث ذرا طویل ہے، میں سارے الفاظ نہیں پڑھوں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اب جب حضرت علی بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت سعد بھی ہیں، سارا معاملہ جب آپ حضرت عباس نے یہ معاملہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھا، تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، جس میں علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں اور حضرت عباس بیٹھے ہیں، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت زبیر، حضرت سعد، یہ جلیل القدر صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اس محفل کے اندر۔ کہتے ہیں کہ حل تعلمون،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ حضرت عمر فرمانے لگے میں اے جماعت صحابہ، میں تمہیں رب کا واسطہ، رب کی قسم دے کے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ تو سنیں بخاری کے الفاظ، فقال الرہط، پوری جماعت نے کہا قد قال ذالک، ہاں ہاں یہ بات اسی طرح ہے، حضور نے فرمایا ہے۔ حضرت علی بھی کہہ رہے ہیں، حضرت عباس بھی کہہ رہے ہیں، اور دیگر بھی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، حضور نے یہی فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد یہی چیز میرے پاس جب یہ بات ہر طرح سے واضح ہو گئی کہ باغ فتح جو تھا وہ مال فی تھا، اور حضور جانے سے پہلے بتا گئے تھے کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی۔ جب وراثت نہیں ہے تو مسئلہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو گیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا کا آنا اس وجہ سے تھا کہ کیونکہ آپ نے پوری زندگی دیکھا کہ وہ مال ابا جی کے پاس رہا، اور جب بھی یہ شریعت مصطفیٰ تھی، جب کسی باپ کا انتقال ہوتا تو اس کی اولاد کو وراثت ملتی ہے، تو کیونکہ مال وہ باغ فی اور باغ فتح جو ہے وہ ابا جان کے پاس تھا، تو شاید یہ وراثت ہے، تو آپ اس لیے آ کر کے وہ مطالبہ کر رہی تھی۔ لیکن جب آپ کو بتایا گیا تو آپ خاموشی سے واپس چلی گئی، اور 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو حدیث روایت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ سنن الکبریٰ کی روایت ہے، جلد نمبر 6 ہے، سنن الکبریٰ جلد نمبر 6 ہے، اور یہ کتاب بیروت سے دارالکتب العلمیہ سے چھپی ہے۔ یہ کتاب جلد نمبر 6، اور یہ تیسری مرتبہ چھپی ہے۔ ہر دفعہ چھپنے میں صفحے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، اور مکتبہ کوئی اور ہو تو اس کا چھاپا اور ہوتا ہے۔ دارالکتب العلمیہ بیروت سے یہ کتاب چھپی ہے، اور یہ تیسری مرتبہ چھپی ہے، اور پھر اس کا جو ہے نا وہ جلد نمبر 6 ہے، سنن کبریٰ۔ امام بہقی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، جب حضرت فاطمہ الزہرا بیمار ہوتی ہے، فرماتے ہیں قال لما مرضت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتاہا ابو بکر صدیق۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا بیمار ہوئیں، قرب وصال بیمار ہوتی ہیں، تو حضرت صدیق اکبر تشریف لے آئے۔ سنو پہلے پوری حدیث سنو، پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ تشریف لائے تو فاستأذن علیہا، انہوں نے اجازت مانگی، بی بی سے ملاقات کی۔ فقال علی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، یا فاطمہ تو ھذا ابو بکر یستأذن علیک، فاطمہ ابو بکر آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں ملاقات کی۔ فقالت، بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگی، اتحب ان آذن لہ، آپ پسند کرتے ہیں کہ ان کو اجازت دے دی جائے؟ حضرت علی فرماتے ہیں نعم، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اجازت دیں۔ فاذنت لہ یا فاذنت لہ، ان کو اجازت دے دی گئی۔ وہ جب تشریف لائے اندر تو آپ نے فدخل علیہ، تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے، یہ جو آپ کا آنا تھا یہ کس لیے تھا؟ کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا اس وقت چپ کر کے چلی آئی تھی، تو آپ کے دل میں یہ خیال اور وسوسہ اٹھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بی بی نے دوبارہ بات بھی نہیں کی اس معاملے پر، اور یہ بشری تقاضا بھی ہے بھئی، ایک بندہ ایک وقت میں بات کرتا ہے، اس کے بعد اس نے کبھی بات نہیں کی، اس کے لحاظ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طبیعت میں کوئی ناگواری ہو، میں پھر جا کے تصدیق تو کر لوں، اگر کوئی ایسی بات ہو تو میں اپنا مدعا پیش کر کے یہ معاملہ ختم کر دوں۔ اسی نیت سے آپ تشریف لائے، اجازت مانگی گئی، اور آپ جب اندر آئے تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے جو کہا، ان کو راضی کرنے کے لیے جو کہا، سنو کیا کہا۔ قال، حضرت ابوبکر فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت۔ کہا بی بی فاطمہ الزہرا، خدا کی قسم میں نے اپنا گھر چھوڑا مکے میں،
میں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ جب ہجرت کر کے آئے تھے اکیلے آئے تھے، سارا گھر پیچھے ہے، سارا مال پیچھے ہے، باغات پیچھے ہیں، زمینیں ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، جو کچھ ہے سب پیچھے چھوڑ کے آئے۔ فرمایا کہ میں ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ، میں نے اپنا کنبہ چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، سب کچھ وہاں چھوڑا، کس لیے؟ الا ابتغاء مرضات اللہ، بی بی صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ اللہ کی رضا چاہیے تھی، رب راضی ہو جائے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتی ہیں، آپ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں دوسری چیز کیا تھی؟ ومرضات رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ اور پھر تیسری بات ومرضاتکم اہل البیت، اے اہل بیت تمہاری رضا مقصود تھی، ہم نے ہجرت کی تھی وہاں سے یہاں، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اہل بیت بی بی فاطمہ الزہرا تمہاری جناب رضا ہمیں مقصود تھی، اس لیے میں نے سب کو چھوڑا تھا۔ تو جب یہ بات آپ نے کی تو پھر کیا ہوا؟ حتی رضیت، بی بی فاطمہ الزہرا راضی ہو گئی۔ یہ سنن الکبریٰ کی بات ہے، اہل تشیع کی کتاب شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 5 ہے۔ اب تو انہوں نے ایک ہی جلد کے اندر پوری بک کو جو چھاپ دیا ہے، اور علامہ میسم البحرانی یہ اس شرح کے جناب وہ مصنف ہیں، اور پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے۔ حوالہ غلط ہو میرا خون معاف ہے، جہاں چاہو جب چاہو خون بالکل معاف۔ شرح نہج البلاغہ، اور یہ کتاب کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، 800 سال پرانی کتاب ہے، اور لکھنے والا جو مولوی ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا مولوی نہیں ہے، مکتب اہل تشیع کا بہت بڑے علامہ ہیں اس مکتب فکر کے، انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی 800 سال 850 سال پہلے، 677 ہجری میں یہ شرح مکمل ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایک خطبہ ہے، کیونکہ نہج البلاغہ جو ہے وہ خطبوں پر مشتمل ہے، تو وہ ایک خطبہ ہے، اس خطبے کے انہوں نے 18 حصے کیے، اس شارح نے میسم البحرانی نے 18 حصے کیے، اس میں سے 8واں حصہ ہے یہ۔ اس 8ویں حصے میں انہوں نے ذکر کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے خطبے کو، تو اس 8ویں حصے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لائے، اور آ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ بی بی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق اور مال فے کو تقسیم کیا تھا، جس کو جتنا حصہ عطا کیا تھا، میں اتنا حصہ ہر ایک کو دوں گا، ایک پئی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ جس طرح حضور اپنی زندگی میں خرچ کرتے تھے، میں باغ فدق کا ہر ایک پئی جو ہے اسی طرح جس کو حضور جتنا حصہ دیتے تھے میں اسی طرح اس کو حصہ دوں گا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ فرمایا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں۔ بی بی نے وعدہ لیا، حضرت صدیق اکبر نے وعدہ کیا۔ یہ بات بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ کتب اہل تشیع کے اندر یہ موجود ہے، مرتے دم تک اس کا میں پابند ہوں حوالہ دکھانے کا۔ اب جب عہد ہو گیا، وعدہ ہو گیا، تو جب بی بی نے یہ وعدہ حضرت صدیق اکبر سے لے لیا تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگی میں اب راضی ہو گئی ہوں۔ بی بی راضی ہو گئی، باغ فتح کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب 14ویں صدی کے بعد 15ویں صدی میں اس کو کیوں ہوا دی جا رہی ہے؟ معاملہ تو وہی ختم ہو گیا تھا۔ تو سوائے گمراہی کے، فتنہ پروری کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور شان صدیق اکبر اور شان عمر فاروق میں تبرہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، یہ باغ فتح کی یہ پوری کہانی تھی جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ تو صرف 1-2 حوالے ابھی رکھے ہیں، ورنہ وقت میں دامن میں گنجائش ہوتی تو شاید میں آپ کو اہل تشیع کی کتب سے جو ہے وہ یہ حوالے مزید پیش کرتا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ان حوالوں کو
مجلس کے ممبر پر بیان نہیں کیا جاتا، اپنے لوگوں کو نہیں بتاتے وہ، کیوں؟ چھپایا جاتا ہے حق، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لاکھوں کے جو وہ ہم ایک مجلس کے لیتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، روٹی بند ہو جائے گی۔ اور یہ حق الحمدللہ مسلک حق اہل سنت کے علماء ہی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں حق پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔